جتنا اسکوپ اور جتنی ارننگ اس میں ہے نا کسی چیز میں نہیں ہے. بس بندہ اپنا دماغ استعمال کرے، اپنا ٹیلنٹ استعمال کرے. کہیں لفافہ تو نہیں ملتا ہے آپ کو؟ نہیں، بہت سارے لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں ڈانٹنے کی جگہ میں ڈانٹا، پیار کی جگہ میں. تو یہاں کہنے سے مراد یہ کہ ایک اچھا استاد ملے نا، وہ آپ کو تراشتا ہے، وہ آپ کو بناتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہتے رہتے آپ گھر سے باہر نہ نکلو، ایٹیٹیوڈ والی ہے، پتہ نہیں گھر میں رہ کے کیا کر رہی ہوتی ہے. جب آپ باہر نکلو، ہاں یہ گھومنے پھرنے کی شوقین ہے، پتہ نہیں کہاں لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. خواتین پہ کافی حد تک اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، جتنے حقوق ملنے اتنا نہیں ہو رہا ہے. لیکن کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو بس نگیر میں بینگ فرسٹ ڈاٹر آف نگیر، لائک میں نے قدم اٹھایا میڈیا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل بیٹ اور میں ہوں خالد حسین. گل بلتستان کی خواتین جو ہے کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بااختیار ہے، اور اگر دیکھا جائے تو صحافت یا سیاست اس میں خواتین جو ہے بہترین رول ادا کر رہی ہیں. اور پھر بھی خواتین کی طرف سے ایک گلہ ہم اکثر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خواتین کے یہی ان کا گلہ رہتا ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن. اور کیونکہ خواتین اگر ہم دیکھیں تو گل بلتستان کے ہر شعبے میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں. اور خواتین جو ہے اگر گل بلتستان کی اسمبلی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اس وقت گل بلتستان کی اسمبلی میں خواتین کی 6 مخصوص نشستیں ہیں. ان 6 مخصوص نشستوں کے اندر جو ہے خواتین اس وقت اپنے پارٹیوں کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں اور عوام کی خدمت بھی کر رہی ہیں. اور یہ عوام کی خدمت کس حد تک ہے اس پر بھی میں بات کروں گا. اور جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمرین نگری، جو شعبہ صحافت سے وابستہ بھی ہیں اور میڈیا اینڈ مارکیٹنگ میں BS کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ سمرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں JMN کے اس پلیٹ فارم میں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جینڈر ڈسکرمنیشن آپ لوگ بار بار کیوں چیختے ہو کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے سوسائٹی کے اندر؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صحافت بھی کر رہی ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر بھی ہیں، پھر بھی آپ لوگ گلہ شکوے آپ لوگوں کے ختم نہیں ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر آپ کا اور JMN کا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اگر ہم اس پہ ڈسکس کریں تو دیکھیں جب میں نے میڈیا اسٹارٹ کیا اسٹل ابھی تک مطلب لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے اسپیشلی بالکل بھی اسکوپ نہیں ہے، آپ لوگ کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس چیز کو سیریس نہیں لیتی ہے. تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ایون دین سب جانتے ہیں کہ خواتین جس ملک میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کرے تو شاید کہ وہ ملک کبھی ترقی نہ کر پائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے معاشرے کی ترقی چاہتا ہے، اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے تو خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. تو اس کے برعکس دیکھا جائے تو جرنلزم میں، صحافت میں خواتین کا آنا بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے وہی بات کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لیتی ہے. تو کوئی بھی لڑکی ہو، کوئی بھی لائک ہماری فیمیل ہے جو میڈیا میں آنا چاہتی ہے، آنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے. میرا بھی یہ تھا کہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ایسا فیلڈ چوز کیا ہے جہاں کوئی آپ کا فیوچر نہیں ہے. آپ کچھ ٹائم کام کریں گے، اور بہت سارے لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کچھ ٹائم کام کرتے اس کے بعد تنگ آ کے چھوڑ دیتے بیکاز کہ ان کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہے جو ان کی نیڈ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ بھی ہمارے گلگت بلتستان کی اس چیز کو سیریس لے تاکہ خواتین بھی جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ اس فیلڈ میں آئے، کیونکہ ایک خاتون کی آواز ایک خاتون ہی بن سکتی ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے اسپیشلی خواتین کو لے کے، تو ایک خاتون ہی اسے حل کر سکتی ہے. اچھا سمرین، ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً میں سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، دیامر کا علاقہ بہت پسماندہ ہے جہاں پہ خواتین کے ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ حدود و قیود ہے. بہت کم خواتین جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں باہر کسی فیلڈ پہ نکلی تو اور فیلڈ پہ ہے ہی نہیں خواتین. پڑھائی میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. اسی طرح ایک لوگوں کا تصور تھا کہ نگیر کے اندر بھی تھوڑی بہت قدامت پسندی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کافی خواتین جو ہے بہت اچھا رول ادا کر رہی ہیں. تو سوسائٹی کی طرف سے کوئی پریشر ویشر یا اس طرح کی، دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ پردہ اور یہ گھر عورت کو جو ہے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو اس طرح کے بیریئرز تو آتے ہوں گے آپ کو؟ بہت زیادہ سوسائٹی کا، جہاں تک آپ نے کہا کہ جب کوئی بھی ہم انیشیل پہ جب ہم ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اور سب سے زیادہ ہرٹ
کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہوتا, اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی جی, سب سے پہلے جی قریبی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ, کیونکہ اسٹارٹ کیا نہیں ہوتا ہے پہلے سے ہی جو ہے نا, لوگ ایسی باتیں کر لیتے کہ ہم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک نگیر کی بات کریں تو دیکھیں, نگیر میں بینگ فرسٹ ڈاٹر آف نگیر, لائک میں نے قدم اٹھایا میڈیا کا, تو میں پہلی وہ لڑکی ہوں جس نے میڈیا میں قدم اٹھایا. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی, لیکن اس بہت سارے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں ہماری نگیر کی, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا, لائک تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تھا, ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا, تو لیکن مجھے اچھا بھی لگا کہ نگیر کے بہت سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. ٹھیک, فیملی کی طرف سے کیا رسپانس؟ مجھے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, میرے فادر کی طرف سے بھی بہت زیادہ رسپانس اچھا ملتا ہے. لائک میں سم ٹائم آئی واز ڈسہارٹ کہ بس لوگ اس طرح کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے زیادہ انٹریکشن آپ کو پتہ ہے میل کے ساتھ فیمیل کے ساتھ کسی بھی ٹائم ہوتا ہے, تو لوگ کسی کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں. تو میں سم ٹائم ڈسہارٹ ہوتی ہوں تو میرے فادر نہیں ہونے دیتے. میرے فادر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, جب ہمیں بھروسہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہو, لوگوں کے باتیں اور کوئی کچھ بھی کہیں اگنور کرنا. مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے والدین کی طرف سے, جو سپورٹ ملتی ہے میرے خیال میں دنیا کے جتنے بھی بیریئرز ہوں. ابھی تک یہاں پہ ہوں, ایک نام بنا ہے الحمدللہ, ایک پازیٹیو نام بنا ہے. تو میں بہت کم وقت پہ آپ نے جی بہت کم وقت میں نام بنایا. مجھے ہمیشہ جو میرے سینئرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام کمانے کے لیے ہم نے عمریں گزاری ہے, لیکن آپ نے 2-3 سالوں میں ایک اچھا نام بنایا. تو یہ ایک بات یہ کہ ہمیشہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہے کہ نہیں یہ اچھا کرے, لیکن ہمارے جو فرینڈس ہوتے ہیں خود کے بھی, وہ چاہتے ہیں ہم اچھا کریں لیکن ان سے اچھا نہ کرے, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا, تو ٹانگیں کھینچتے. تو بس یہ کہ جب فیملی کا سپورٹ ملتا ہے تو اچھی طرح کام کرے. یہ نہیں کہ حسد, اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کردار کشی کرنا, حسد بغض کر کے جس کو گرانے کی کوشش کرتی, یہ نہیں کرے. اپنے دل و دماغ کو صاف رکھے, بس اپنے کام پہ فوکس کرے, کامیاب بھی دینے والا اللہ کی ذات. اچھا, فیمیل میں نے دیکھا ہے کہ عموماً فیمیل جو ہوتی ہے وہ سب کا یہی ایک ذہن میں کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. مطلب ایسا کیا ہے ڈاکٹر کے اندر؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں شعبے ہیں. جس طرح آپ صحافت میں آئی ہیں, صحافت میں آ کے آپ نے بہت کم ٹائم کے اندر بہت بڑا نام کمایا ہے, تو کیا واقعی خواتین کو صرف میڈیکل کی ہی فیلڈ کی طرف جانی چاہیے, یا کہ ادھر بھی بہت سارے اس طرح کے شعبے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے اپنا اچھا رول ادا کر سکتی ہیں؟ اچھا, جہاں تک ڈاکٹر کی بات کی تو پہلے بھی میرا ایک انٹرویو ہو گیا تھا وائس آف نارتھ میں, میں نے وہاں پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ میری مدر یہ چاہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن میرا خود کا مائنڈ سیٹ ڈاکٹر کی طرف نہیں تھا. تو ابھی اسٹل ابھی تک میری مدر یہی کہتی ہے کہ جتنی ایبلٹی آپ میں تھی آپ ایک ڈاکٹر بن جاتی, میری خواہش تھی, لیکن میں نے ان کی نہیں سنی, لائک میں نے ابو کی سنی. مجھے میڈیا کا نہیں پتا تھا کہ یہ ایکچولی ہوتی کیا ہے, لیکن میرے فادر نے مجھے آہستہ آہستہ گائیڈ کیا, خود ہی لے کے جاتے تھے, خود ہی لے کے آتے تھے. لائک سردیوں میں میرے فادر یا میرے بھائی مجھے لے کے جانا, رات کو لے کے آنا, میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا. تو جہاں تک رہی بات, ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میڈیا میں آئی ہیں, مردوں کے ساتھ کام کرنا, اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیکل میں مرد نہیں ہوتے, یونیورسٹیز میں لڑکے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ ٹیچنگ کرنے جاتے ہو وہاں سر نہیں ہوتے, وہاں پہ میل نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں میل ہے نا, ہر شعبے میں. اب میڈیا میں ہے تو میڈیا میں بھی وہی میل ہے. ڈاکٹر آپ بننے جاؤ, سکھانے والا کون ہے؟ آپ کو ایک ڈاکٹر ہی ہوگا نا, کوئی ظاہر سی بات ہے. اب جب ٹیچنگ کرنے جاؤ, آپ انجینئر, آپ پائلٹ بنو, وٹ ایور نا, اس میں ہر دیکھیں ہمارے ہر شعبے میں مرد ہے. ایک کوئی ایسا شعبہ آپ مجھے دکھائے جہاں پہ مرد نہ ہو, ہر جگہ میں ہے. لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یا تو ہماری بیٹی ٹیچر بنے گی یا تو ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. تو بس یہ, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے. اچھا, میرے دوست جو ہم سے سوال پوچھتے تھے کہ یار صحافت میں آنا چاہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ لائف کی میں بات کر رہا ہوں, تو میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں, اس کے اندر اسکوپ نہیں ہے, آپ نہ آ جائیں. تو آپ نے صحافت کا یہ شعبہ آپ نے چنا ہے, آپ وابستہ ہیں, تو کیا دیکھا صحافت کے اندر؟ میں یہ کہتی ہوں نا, جتنا اسکوپ اور جتنی ارننگ اس میں ہے نا, کسی چیز میں نہیں ہے. بس بندہ اپنا دماغ استعمال کرے, اپنا ٹیلنٹ استعمال کرے. کہیں لفافہ تو نہیں ملتا ہے آپ کو؟ نہیں, بہت سارے لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں. لائک لاسٹ ٹائم یہ پولیس کا کچھ چل رہا تھا, تو بس جو ہمارا کام ہے حق پہ بولنا, بس میں نے بولنا اسٹارٹ کیا تو بہت سارے کومنٹس میں مجھے لکھا ہوا تھا کہ آپ کو لفافہ ملا ہے, ظاہر سی بات ہے ہم ان کا ساتھ لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایک صحافی کا کام ہی ہے کہ لائک جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. یہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے وہ مجھے کہے گا کہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا ہمارے لیے کام کرو, یہ نیوز پھیلاؤ.
کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے. پیسے کیا ہے, آج ہے تو کل نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اچھا نام بنے. لوگ تو یہ نہ کہیں نا کہ یار یہ مطلب ایک لائک اگر لیٹ سپوز میں کسی بڑے آفیسر سے میں پیسے لے بھی لیتی ہوں اور اس کے بارے میں اگر وہ نیگیٹیوٹی پھیلا بھی رہا ہے, میں اس کو پازیٹیو وے میں شو کرتی ہوں سب کے سامنے, کل کو جا کے سب سے پہلے وہی بندہ میرے بارے میں ہی